بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. چلے انشاءاللہ آیت 69 میں آگے کنٹینیو کرتے ہیں بات کو ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس بات کی نفی کر دی. جو لوگ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو یہ جھوٹی بات گڑتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنائی ہے، تو دیکھیں کہ وہ رب جو سارے سسٹم کو چلا رہا ہے اسے کیا ضرورت ہے، وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہے اسے کیا ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نعوذ باللہ اتنی بڑی بڑی جو جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم جو ہے وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہو. خود اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی. ٹھیک ہے، چلے آگے بات کر کے انشاءاللہ پھر اور کچھ پر ہم بات کریں گے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. تو یہ جو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا، تو ان سے آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ یفترون علی اللہ، اللہ پر جھوٹی باتیں جو ہے گڑھتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے. آل اوور اگر ہم جو ٹاپک چلا آ رہا تھا نا اس رکو میں ہمارا، اس پر دیکھیں تو کیا کیا جھوٹی باتیں پچھلی کچھ آیتوں میں آپ نے جو ہے وہ نوٹ کیا. یہ کہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے، اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے. اور کیسی باتیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو ولیت ملی ہے بھائی ان کا تو اللہ پہ اتنا زور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہ جو بات رکھ دیں گے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹال نہیں سکتے. یعنی ہمارے ولیوں کو اتنا پاور اللہ نے دیا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اور اللہ نے ان کو جو ہے سفارشی بنایا ہے اور ان کو جو ہے پاور دیا ہے بیٹے دینے کا، روزی دینے کا اور یعنی کہ دولت دینے کا، یہ اللہ پر جھوٹ لوگوں نے باندھا ہے. اللہ کی کوئی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہ اللہ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے. دیکھو ولیوں کا جو ٹاپک چلا رہا ہے نا، اصل میں وہیں سے جھوٹ کا ٹاپک چلا رہا تھا. یہ پورا رکو جھوٹ پر ڈیپینڈ تھا کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا کیا جھوٹ باندھتے ہیں اپنی اپنی طرف سے. تو سبق لیجئے ان آیتوں سے. آج کے بعد آپ کے سامنے کوئی ولیوں کا، پیروں کا، بزرگوں کا ڈنکا بجائے نا، تو آپ ان آیتوں کو ان کے سامنے رکھیں. کیا اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ کی میں اتفاق ہوا ویسے تو اس محفل کو جوائن نہیں کیا تھا، لیکن بس ایسی جگہ سے میرا گزر ہو رہا تھا کہ ایک محفل چل رہی تھی وہاں پر ایسی واز اور تقریر کے نام پر نا. تو وہ بیان کرنے والی عورت یہ بیان کر رہی تھی، اور کتاب میں بھی میں نے پڑھا، خیر عالمہ کورس کا ہمارا توحید کے مسائل پر، اس ٹاپک پر، اور شفاعت کے مسائل، ان سب ٹاپک پہ جو بک ہم لوگ پڑھے ہیں نا، اس میں ان کی سٹوری جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، لکھا گیا ہے باقاعدہ اس میں. تو خیر بیان کرنے والی اس طریقے سے بیان کر رہی ہے. جو ان کے ایک ولی جو بڑے معروف نام ہے عبد القادر جیلانی صاحب کا، تو وہ کہنے لگی کہ دیکھیے ان کا مہینہ ہے، اور عبد القادر جیلانی، خیر وہ بولتے بھی نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ نام لیتے ہیں غوث اعظم کر کے، استغفر اللہ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لقب ہے وہ اللہ کے اس بندے کو انہوں نے دے رکھا ہے. ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، گزر چکے، وہی گئے وہ اپنے حصے کا کام کر کے. انہوں نے تو توحید کی دعوت دی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. نعوذ باللہ لوگوں نے ان کا کیا حلیہ اور کیا رول ماڈل آج انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں آپ دیکھیے. ان کے نقش و قدم پہ چلے نا. انہوں نے توحید پر زندگی لٹا دی اپنی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ انہی کو پکار رہے ہو. یہ تو عیسائیوں کی طرح ہو گیا نا. عیسیٰ علیہ السلام تو بیچارے اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، اور لوگوں نے دیکھیے ان کو سن آف گاڈ بنا دیا، یا گاڈ ہی بنا دیا، جیسس بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو نقشہ کچھ الگ نہیں آج کچھ مسلمانوں کا اور دوسری قوم کا. انہی کے نقش و قدم پہ چل رہے. انٹرٹینمنٹ چاہیے لوگوں کو، دین میں بھی انٹرٹینمنٹ. یہ پھیکا روکا سا دین ہمیں پسند نہیں آتا ہے. کیا ہے جا کر 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اور اتنی جو ہے وہ بس سادگی سے شادی کر لو، بیاہ کر لو، کچھ تمہیں کرنا ہے تو سادگی سے کر لو، نہ پٹاخے پھوٹے، نہ باجا بجا، نہ دھوم دھڑکا ہوا، نہ گھوڑے ناچے، نہ ہاتھی ناچا، نہ کوئی نہیں، اس طریقے کی باتیں. پھر اللہ تعالیٰ انتقام بھی لیتا ہے.
کریں اللہ کو ناراض کرنے والے کام. اور دیکھیے کہ بس سمجھ جائیں آپ کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اور رسموں کو بدعتوں کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ انتقام ضرور لیتا ہے. لوگ کرتے اللہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے یا اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے بدلہ لیتا ہے تو کہتے دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا برا کر دیا. مجھے آج تک تو لاجک ہی سمجھ نہیں آیا لوگوں کا کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو تم کہیں اور جا کے ماتھا ٹیک آتے ہو. وہ بابا جی کے کرم سے فضل سے ملا ہے، وہ ہم مہینہ مہینہ جو دن مناتے اس کے فضل سے ملا ہے، یہ ہم ایسا کرتے ویسا کرتے تو ملا ہے. اور وہ چیز تمہیں مل گئی اور تم نے اللہ کو ناراض کیا کسی اور کو کریڈٹ دے کر، وہ چیز تو تم سے جاتی رہی تو نعوذ باللہ تم نے اللہ کا نام لگا دیا. اللہ کو میں ہی ملی تھی، مجھ سے یہ چیز چھیننا تھا. کیوں اللہ نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا؟ اکثر میں نے دیکھا ہے خوشیوں میں لوگ رب کو بھول کر بزرگوں کو، پیروں کو، ولیوں کو پکارتے ہیں، اور غم میں اللہ کو پکارتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھنا ہو گیا اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ تو بدلہ لیتے ہیں، کہیں سے بھی لیتے ہیں. شادی بیاہ میں آپ دیکھیں رسم و رواج کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کیونکہ سنتیں ختم کر دی جا رہی ہے. اور انتقام کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ خوب ناراض کرنے والے کام کر لیتے ہیں شادی بیاہ میں. پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ ہی مہینوں میں طلاق تک بات جاتی ہے. مس میچ ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ لڑکا تو میرے لائق ہی نہیں تھا، وہ لڑکی تو میرے لائق ہی نہیں تھی، یہ وہ اتنے ہیلے بہانے نکلتے ہیں. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ اصل میں انتقام ہوتا ہے اللہ کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں. جب تم نے خوشیوں میں رب کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے انتقام لیتے. اب جھوٹ پر پورا یہ دیکھیے، ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ بیان کر رہی تھی اس طریقے سے کہ تم جو ہے جو کچھ بھی حاجت غوث اعظم سے مانگتے ہو، نعوذ باللہ مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، وہ ان کے جو مرید ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں جا کر یہ غوث اعظم، یہ عبد القادر جیلانی صاحب، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا دیتے ہیں. دیکھیے وہ ٹائٹل اللہ نے صحابہ کو دیا اور یہ اپنے بزرگوں اور پیروں کے ساتھ لگاتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیان کر رہی تھی باقاعدہ وہ عورت کہ وہ جا کر لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میرے کس جو ہے مرید نے مجھ سے کیا مانگا ہے، اور لوح محفوظ سے جو اللہ کو کہتے ہیں میرے یہ اس مرید نے یہ مانگا ہے، اللہ تو اس کی حاجت پوری کر. استغفر اللہ. یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا. یقین کریں میری تو اندر سے روح کانپ گئی تھی کہ یہ عورت اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہی ہے بیٹھ کر اللہ پر. یہ حالانکہ اس وقت تو میرا قرآن سے کوئی اتنا تعلق بھی نہیں تھا، اس سفر کو شروع بھی نہیں کیا تھا. وہ میں کتنی پہلے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. سوچے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بھئی جب ان کے ولیوں کی لوح محفوظ تک پہنچ ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ کو کون پکارے گا پھر؟ یہ ہے اللہ کی حق نہیں ادا کیا، یا اللہ کی قدر انہوں نے نہیں جانی. اس کو اللہ نے کہا قرآن میں ما قدر اللہ حق کا قدر، کہ اللہ کا حق ہے کہ قدر ہو، اس کی قدر کی جائے، اس کا حق ہے یہ. اور قدر انسان کی زندگی سے کب نکلتا ہے؟ جب وہ اس طریقے کی جھوٹی باتیں گڑھتے رہتا ہے. سن کر ہی کانوں میں اور دلوں میں عجیب سا ایک فیل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ لوگوں میں پھیلاتے ہو. تو اور ایک پرٹیکولر ان کا تقریر ریڈی رہتا ہے اور سالوں سال وہی چلتے رہتا ہے، گھر بلا بلا کے عورتوں کو اس طریقے سے. یہ اللہ سے دوری کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اور یہ لوگ جو ہے ایک مشن لے کر چل رہے اس طریقے سے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے دور کیسے کریں اس طریقے سے. نعوذ باللہ. آپ بھی سنے کہیں دلیل مانگے بھائی لوح محفوظ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھی پہنچنے کا حق نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں تک پہنچنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ اپنی من گھڑک ولیوں پیروں کے نام پر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ پر جھوٹ ہے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے لوگوں کے جھوٹ کو چھپا کر رکھا ہے. کیا مشکل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ ایک کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کچھ کرتے کہ کوئی جھوٹ بولتا
اس کے ایک دانت گر جاتے، کوئی جھوٹ بولتا اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی. یہ کچھ سمٹمس ہونے چاہیے تھے. بھائی تیرے دانت کیوں گرے، تیرے منہ سے بدبو کیوں آئی؟ کیونکہ تو جھوٹ بولا تو نے ایسا. لیکن یہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ ملتا ہے، بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے کئی کوسوں دور چلے جاتے. سوچے، جھوٹ کو لوگوں نے کہنا چاہیے کہ شوق بنا رکھا ہے. شوق یا جھوٹ بولتے ہیں بڑے کہ انٹرٹیننگ میں جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں. کیوں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ لا یفلحون، اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے. آپ دیکھ لیں بہت ساری قوموں کی مثالیں آپ کے سامنے قرآن کے ذریعے آ جاتی ہیں کہ جس قوم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کو اللہ نے کبھی سکسیس نہیں ہونے دیا. کیا وجہ ہے کہ لوگ آج جو ہے مسلمان ہی کیوں مسلمان کو یہاں وہاں لوگوں کے اتنے تھپیڑے کھانے پڑتے، کیوں ذلیل ہونا پڑتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. یہ جھوٹی من گھڑا قصے کہانیوں کی کتابیں آج مسلم کا ایک طبقہ ایسا ہے، ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں لوگ، ان کے گھروں میں یہ الماریاں بھری قصے کہانیوں کی کتاب سے، اور نہ کوئی قرآن کی تفسیر ان کے پاس، نہ صحیح حدیث کی کوئی کتاب، کچھ نہیں. اسی میں انسان الجھ کر رہ گیا ہے. اور اکثر میں نے ایسے لوگوں کو بڑے پریشان حال دیکھا ہے، بڑا پریشان حال. کیا کرے، ابھی یہ کرنا، ابھی وہ کرنا ہے. اور شکل بھی عجیب سے ان کی رہتی ہے، سکون نہیں رہتا ان کی شکل پر. کیسے سکون رہے گا؟ ارے رب کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے آگے سجدہ کرو، تم اس کو چھوڑ کے یہاں وہاں تم سجدہ کرو گے تو سکون کیسے زندگی میں رہے گا؟ سوچے ذرا. پچھلی آیت میں ایک بات گئی تھی بڑی اچھی، مجھے اللہ نے یاد دلائی. دیکھیں 68 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے ہو؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اللہ پر وہ جھوٹا بات کرتے ہو، جھوٹی بات کرتے، جھوٹ باندھتے ہو. تو دیکھیے تعلمون آیا ہے، علم والا کون ہوتا ہے؟ ایک سمپل ٹی ڈیفینیشن آپ سے کوئی پوچھے تو بھائی جس کو دین کا علم ہے اس کو عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم سورہ فرقان میں جا کے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ایک جملے میں دینا چاہوں گی آپ کو تاکہ بات اچھے سے واضح ہو جائے. علم والا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی حدیں پتہ ہو. اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو یہ علم حاصل کیا ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہے. مجھے اس کی حد میں رہ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. مجھے اس کی حد میں رہ کر جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ بندوں کا کہنا ماننا ہے، اور یہاں مجھے اللہ کا کہنا ماننا ہے. دیٹس اٹ. سمپل سی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آپ کی نظر میں دنیا کا بڑا سا بڑا عالم بھی آ جائے، جو دنیا والے اس کو بہت عالم سمجھتے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی، لیکن they don't know the limitation of the اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے. ایسے بہت سے عالم آپ کو ملیں گے جو لوگوں کو غلط چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگوں کو شرک سکھاتے سمجھاتے. ہمارے سامنے بہت ایسے عالم ہیں، ہمارے آس پاس میں ہم دیکھتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ کے سوا سچ نہیں کہتے ہیں. وہ سنا ہوا ہے حال سارا ہمارا. ہمارے ارد گرد میں اتنی مسجدیں ہیں، ہم سنتے ہیں سب کے کیا وہ بول رہے ہیں مائک میں. خوف آتا ہے سن کر، اور نعوذ باللہ ان کو بولتے بھی خوف نہیں آتا ہے. اتنا بڑا بڑا جھوٹ اللہ پر باندھتے وہ. اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس ممبر پر اللہ کی بڑائی نہ کرتے ہوئے بزرگوں کی، ولیوں کی، پیروں کی اور فلاں کی فلاں نام لے لے کر اتنی بڑائیاں کریں گے کہ دیکھیں اللہ نے اس لیے اپنا گھر نہیں بنایا. ایون یہ حکم ہے کہ اللہ کے گھر میں سوائے اللہ کے کسی اور کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور تم لوگوں کی پتہ نہیں نہ جانے کس کس بزرگوں کا نام لے لے کے اللہ کا تو نام و نشان نہیں اس تمہاری واز میں، اس تمہاری تقریر میں. یہ اللہ پر جھوٹ ہے. تو عالم کون ہے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ یہ نالج میں نے حاصل کیا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے دس از مائی باؤنڈریز، آپ کو اس کے آگے نہیں جانے کا ہے، تو وہ بندہ نہیں جاتے. ایسا بندہ جس کے پاس دنیا کی ایجوکیشن کی ایک بھی اگر ڈگری نہ ہونا، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیمیٹیشنز کو فالو کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں عالم ہے. وہ
وہ بھلے دنیا والوں کی نظر میں جاہل ہوگا، جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عالم ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے اسی میں، قرآن میں ہی. تو بی کیئرفل. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ پر تم ایسے ایسے جھوٹ باندھتے ہو. ٹھیک ہے، اب بس یاد رکھے کہ جھوٹی چیزوں سے آج لوگ دیکھیں کہ فن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا شوز آتے ہیں نا، یہ کامیڈی شوز آتے ہیں، لافٹر چیلنج سم تھنگ، کچھ 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 کچھ، اور یہ کیا ہے، اس میں جھوٹ کے سوا کچھ سچ تھوڑی رہتا ہے. بس لوگوں کو ہنسانا ہے، جھوٹ بول بول کر ہنساؤ. اوائڈ کریں ان سب شوز کو دیکھنا، مت دیکھا کریں. یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ انسان آج ان جھوٹ میں پھنسا ہوا ہے. اس لیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 70 میں، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. آ گئی نا بات یہاں پہ کہ ٹھیک ہے نا، یہ تم اللہ پر جھوٹ لگا لگا کر خوب مزے کر لو دنیا میں، ایٹ لاسٹ تو پھر ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے نا تمہیں. لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے نا. خوب اپنی منمانی کر لو اس دنیا میں، میرے پاس آؤ گے نا پھر ہم چکھائیں گے تمہیں سخت عذاب. کیوں بھائی؟ اللہ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ کون سا کفر ہے؟ یہ جھوٹ کا کفر ہے. ایک وقت آتا ہے نا، انسان جھوٹ بول بول کر نا کذاب ہو جاتا ہے، یعنی جھٹلاتا ہے چیزوں کو، جھٹلاتے جھٹلاتے وہ کفر تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو مائنڈ ہی نہیں کرتی باتیں. لو میں نے بولا نا جھوٹ اللہ پہ، کیا ہوا؟ اللہ نے میرے دانت توڑے کیا؟ میرے منہ سے بدبو آئی کیا؟ میری زبان کٹی کیا؟ لو میرا ہاتھ ٹوٹا کیا؟ پیر ٹوٹا کیا؟ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے نا، خوب جھوٹ کے جال میں پھنستے جاؤ، اور یہ جھوٹ انسان کو ایک دن کفر تک لے کے جاتا ہے. اور یہ کفر تو ہے نا، اللہ پر جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے اللہ کے قدر کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا، اور اس سے ملاقات کا تصور بھی نکال دینا. پھر بندہ جو چاہے وہ کرے. فار ایگزامپل، ایک پیرنٹس، اگر دو پیرنٹس ہیں آس پاس، ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو پوری آزادی دیتے، جاؤ بیٹا کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آزادی ہے اس کو پوری، جو چاہے جیسے مال چاہے اڑائے، جیسے وقت چاہے استعمال کرے، کچھ بھی. ایک پیرنٹس اس کو کہتے ٹھیک ہے آزادی تو ہے تمہیں، لیکن اپنی لمیٹیشن میں رہنا تم، نہیں تو مجھے کسی دن پتہ چل گیا کہ تم جو ہے کچھ غلط کر رہے ہو، پھر میں تمہاری دیکھو کیسی پکڑ کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ دوسرے پیرنٹس کے بچے بہت کیئرفل ہو کر جو ہے وہ کچھ بھی کریں گے، بہت کیئرفل ہو کر آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور انہیں یہ خوف ہوگا کہ نہیں ہمارے پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم دن بھر کچھ بھی کریں، ایٹ لاسٹ رات میں تو لوٹ کر میرے ماں باپ کے پاس ہی جانا ہے، پھر تو بھائی وہاں پہ بہت پھٹکے پڑنے والے. اور ایک پیرنٹس جو نمبر 1 پہ تھے، انہوں نے کیا کیا، پوری آزادی دی. خوب ان کے بچے جو ہے سمجھے کہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں آزادی کا، پیسوں کا، اپنے وقت کا، ایجوکیشن کا. کیا بنے گا ایسے لوگوں کا؟ سوچے ذرا اب آپ. وہ پیرنٹس تو ایٹ لاسٹ اپنے ماتھے پہ ہی ہاتھ ماریں گے، ہم نے اتنی آزادی کیوں دی اس کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا کوئی پچھتاوا نہیں. یہ دنیا کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے نا تو بہت زبردست کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ویسا کیا. تو ٹھیک ہے نا، پھر اللہ کی تو سنت ہے کہ اپنے وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بھی پکڑ کرتا ہے، نہ وقت سے پہلے وہ پکڑ کرے گا اور نہ وقت کے بعد. بالکل آن ٹائم پکڑ ہوتی ہے لوگوں کی. تو ٹھیک ہے، آپ کی اتنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اگر آپ تک نہیں پکڑا ہے آپ کو نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو پلٹ آ میری طرف. پھر بھی بندہ ڈھیٹ بنا رہتا ہے، پھر بھی اس کے اندر انا ہوتی ہے، اور انا جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا، اس کو کہیں گا نہیں چھوڑتی ہے. جو دیکھیے کہ یہ کہے اللہ اکبر، لیکن خود کو جو ہے انا اصغر نہ سمجھے، تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کی بڑائی کے لیے انسان کو خود کو صغیر سمجھنا پڑتا ہے. میں چھوٹی ہوں، اللہ بڑا ہے، میں چھوٹی ہوں، اللہ بڑا ہے. لیکن بندہ یہ تو کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے. اور خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے تو پھر سوچتا ہے میں تو اب بھائی دنیا میں ہوں، بڑا پاور ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ بولے کر لو مزے. یہ متاع دنیا جو تمہیں دیا ہے میں نے، یہ جو تمہیں دنیا کا میں نے عیش و آرام دیا ہے نا،
خوب مزے کر لو. ایٹ لاسٹ میں پکڑوں گا نا جب تمہیں، خوب چکھاؤں گا مزہ تمہیں، سخت عذاب کا مزہ. بات سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے، عربی ٹیکسٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے، ترجمانی سمجھ آ رہی، تو فوراً مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا نا، انشاءاللہ آمین. اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کا کفر کیا تھا، پیچھے ساری باتیں لے لیں آپ. ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے لوگو میرے بندے بن جاؤ، تم مجھے ہی پوجنے لگو. آج ولی اللہ کے نام پر، بزرگوں کے، پیروں کے نام پر آج لوگ جو نقشہ پیش کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، دیکھ لیں آپ اس کا حال کیا ہے. اپنا ہی بندہ بنائے بیٹھے ہیں سارے لوگ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا بندہ آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اپنی زندگی تھوڑی اسے خراب کرنی، اپنی آخرت تھوڑی خراب کرنی اپنا بندہ بنا کے. تو بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جھوٹ کا یہاں پر خلاصہ کر دیا. تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ دنیا کیا ہے؟ غرور ہے. یہ غرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے. اس میں پھنسو مت، اس کے جھانسی میں مت آؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو الحمدللہ رکو ہمارا مکمل ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.